آخری پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ آج دور حاضر میں ناسبیت بھی اور خارجیت بھی اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے۔ ممبروں پر بیٹھ کر مولا علی کو باغی کہا جاتا ہے، نبی کی بطول بیٹی کو خطا پر کہا جاتا ہے، یزید کو قتل حسین سے بری کروایا جاتا ہے، یزید کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے، نبی کی بطول بیٹیوں کو کوفہ سے شام تک پھیرانے والوں کو اعلیٰ اور آل کو ادنا کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ دور پر فتن ہے کہ جب ناسبیت اپنی اعلیٰ حدوں کو چھو رہی ہے۔ اب یہ جو ہمارے علماء چپ بیٹھتے ہیں، کس لیے چپ بیٹھتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے گریبان پکڑیں اور جوتے مار کے ان کو مسجدوں سے باہر نکال دیں۔ یہ خارجی کو سایہ بے ایمان۔ محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ سامنے معززم، آپ جانتے ہیں کہ منہاج القرآن سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت جس کا نام مہتاب اظہر راجپوت ہے، ہمارا پہلے بھی افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے اس سے مناظرہ ہوا، اور اس کے بعد بھی یہ بارہا جو ہے وہ اس چیز کا دعویٰ کرتا رہا کہ کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر اشرف آصف جلالی حافظہ اللہ تعالی، آپ نے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی گستاخی کر دی ہے، اور پھر اس کو جوڑتا رہا وہ جو احادیث ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں نواسب کے اعتبار سے، تو وہ منافقت والی احادیث اور اس طرح کی احادیث وہ پیش کر کر کے اپنے کئی خطابات کے اندر، کئی کلپس کے اندر یہ بار بار ایک ہی چیز دہراتا رہا کہ جی گستاخی ہو گئی ہے۔ کبھی کسی جو ہے وہ عالم دین کی تصویر لگا کر یہ ناسبی ہو گئے ہیں، کبھی کسی پیر صاحب کی تصویر لگا کر جی یہ ناسبی ہو گئے ہیں، اور اصل میں جب دیکھا جاتا ہے تو کسی نہ کسی صحابی اور خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی ہوتی ہے، کسی عالم نے یا کسی پیر صاحب نے بیان کی ہوتی ہے، تو اس پر یہ حضرت صاحب گستاخی کا فتویٰ اور پھر ناسبیت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اہل سنت کے سٹیجوں پر تو ناسبیت بیان ہو رہی ہے۔ تو پھر ہم نے کہا کہ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے فتوے لگانے کا اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اندر کوئی غیرت نام کی چیز ہے، اور تم جو اپنے قائد کا وہ دیا ہوا جو تحفہ ہے اس کو حلال کرنے کی کوشش میں ہو، تو سمجھتے ہو کہ تمہارے قائد کے پاس کچھ دلائل ہیں یا تمہارے پاس کچھ دلائل ہیں یا کوئی بھی منہاجی اس کے پاس کچھ دلائل ہیں، چونکہ یہ پیش تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، گفتگو کر لو، بیٹھ کے گفتگو کر لیتے ہیں، مکالمہ کرنا چاہو مکالمہ کر لو، مناظرہ مباحثہ کوئی بھی نام دے سکتے ہو، بیٹھ کے گفتگو کر لیتے ہیں، ٹائم فکس کر لیتے ہیں، باقاعدہ جو ہے وہ دلائل کے ساتھ گفتگو ہوگی کہ ہم پوچھیں گے تمہارے پاس کیا دلیل ہے جس دلیل کی بیس پر تم اتنا بڑا فتویٰ لگا رہے ہو کہ فلاں بندہ ناسبی ہو گیا ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ ناسبی ہو گیا تو اسلام میں باقی رہے گا، وہ تو اسلام سے نکل جائے گا۔ جو بندہ جس کے دل کے اندر بغض اہل بیت آ گیا ہے وہ کیا مسلمان رہے گا؟ وہ تو اسلام سے نکل جائے گا۔ تو جس کو تم اسلام سے نکال رہے ہو، ناسبیت کا فتویٰ لگا رہے ہو، بغض اہل بیت کا فتویٰ لگا رہے ہو، اور پھر تم کہتے ہو جی پوری بریلویت ہی ناسبیت کے رستے پر ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی حوالہ تو پیش کرو، کوئی نہ کوئی دلیل تو پیش کرو۔ ہم اپنے آپ کو ببانگ دہل اس چیز کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ جی ہم نے جو طاہر القادری کے لحاظ سے جو تحفظات کا اظہار کیا ہے ہمارے بھی اس پر قائم ہے۔ تم میں سے کوئی بھی اس پر ہم سے گفتگو کرنا چاہے کہ جی یہ الزامات آپ نے لگائے ہیں گفتگو کریں، تو ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم دلائل دینے کے لیے تیار ہیں، ہم دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن تم اٹھو اور اپنی مجالس کے اندر، اب پچھلے دنوں پھر ایسا ہوا کہ ہم نے پہلے بھی یہ کہا کہ ہمارے سامنے آئے اور گفتگو کرے، اور یہ بھگوڑا بھاگ گیا، یہ فرار ہو گیا۔ یعنی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ گفتگو کرو، کہتے ہیں میں اس موضوع پہ گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتا، موضوع پہ گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتا، اور دوسروں کو ناسبی بھی کہوں گا، دوسروں کو اسلام سے خارج بھی کروں گا، دوسروں کو میں گستاخ اہل بیت بھی کہوں گا، اور بغض اہل بیت کے ٹائٹل ان کے ساتھ لگاؤں گا۔ نہیں، اتنا بے شرم آدمی بھی کسی نے دیکھا کہ ایک طرف جو ہے وہ اتنی بے شرمی ہو، حسد و بغض، اور کس کو حسد اور بغض کہتے ہیں؟ یہی تو حسد ہے، یہی تو بغض ہے کہ آپ دلیل دینا اور کسی کے بارے میں کہتے ہیں جی فلاں کے دل کے اندر بغض اہل بیت ہے، فلاں جو ہے وہ ناسبی ہو گیا ہے، فلاں اسلام سے فارغ ہو گیا، خارج ہو گیا، اسلام سے نکل گیا۔
اب اس کا اپنا قائد وہ جو طاہر القادری ہے، طاہر بن حاجی، انہوں نے جو شیخ بنایا ہوا ہے، وہ متجدد شخص، وہ اتنا بڑا شہرت کا بھوکا شخص کہ جو اپنے آپ کو پتہ نہیں مجدد کہلوانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتا رہتا ہے کہ کہیں مجھے مجدد مان لیا جائے، دوسروں کے مقالے اکٹھے کر کے، کتابیں اکٹھی کر کے ان کو اپنے نام سے چھاپ کے، جی دیکھو جی کوئی ایسا ہے کہ جس نے 1000 کتابیں لکھی ہوں، 1000 کتابوں کا کوئی مصنف ہو، خود اپنے منہ سے یہ اقرار کر چکا ہے طاہر القادری۔ کنز الایمان سیمینار کے اندر قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی حافظہ اللہ تعالی، آپ نے اس چیز کو ثابت کیا تھا، اس کے اپنے بیان آن دی ریکارڈ موجود ہیں کہ کسی کتاب کو وہ صرف جو چھپ جاتی ہیں۔ اور ایک دفعہ تو اتنی حیرانی ہوئی مجھے، اتنی حیرانگی ہوئی کہ میں نے جب اس کی کتاب پڑھی تو مجھے ایسا لگا کہ یہ کتاب کہیں میں نے پڑھی ہوئی ہے اور اس طرح کی ترتیب سے۔ تو اصل میں نے ایک حدیث تلاش کرنی تھی تو مکتبہ شاملہ سے میں نے وہ حدیث تلاش کی، تو مکتبہ شاملہ میں بھی وہی ترتیب، اس کی کتاب میں بھی وہی ترتیب، اور وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ یہ تو حضرت صاحب صحیح دنیا کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے، صرف اپنے آپ کو مجدد ثابت کرنے کے لیے مکتبہ شاملہ سے وہ اسی ترتیب سے چھاپ کے آگے کتابیں جو ہے وہ کاپی پیسٹ کر کے، تو جناب جی دیکھیں جی شیخ الاسلام صاحب کی کتابیں 1000 سے اوپر نکل گئی ہیں، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ دوسروں کے مقالے چھاپ کے اور عجیب قسم کے یہ دھاندلیاں اور ڈرامے بازیاں کر کے جی یہ شیخ الاسلام صاحب اور یہ اپنے آپ کو مجدد کہلوانا چاہتے ہیں، صرف کہ جی دکھائیں کسی نے 1000 کتاب لکھی ہو اور اپنے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک جو ہے وہ ترجمہ کیا جی میں نے تو قلم توڑ دیے ہیں یہاں پر آ کر، اور وہ ترجمہ معاذ اللہ گستاخی پر مبنی ہو گیا کہ وہ چیزیں جو کفار کی طرف منسوب تھی ان کو صحابہ کی طرف، جو صحابہ کی طرف ان کو کفار کی طرف، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اب پچھلے دنوں پھر یہ اپنی یوٹیوب اپنے فیس بک پیج پر کسی نے مجھے سینڈ کیا، دیکھیں جی پھر بھونکتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جی ممبروں پر یہ کہا جا رہا ہے، سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لفظ بولا جا رہا ہے، حالانکہ جو گفتگو ہوئی اس گفتگو کے اندر بھی میں نے اس جاہل شخص سے پوچھا، میں نے کہا بتاؤ کہ تم اگر خطائے اجتہادی کو گستاخی کہتے ہو تو تمہارا قائد تو خود اجتہاد پہلے کہتا جی اجتہاد ہی نہیں ہے سیدہ، کہ تمہارا قائد خود مان رہا ہے اجتہاد ہے، تم کہتے ہو اجتہاد ہی نہیں ہے، تمہارا قائد خود کہتا ہے سیدہ پاک کا اجتہاد ہے۔ پھر قائد بچانا تھا تو قائد بچانے کے لیے اچھا جی ادھر تو مان گیا، پھر میں نے کہا جی خطا کا لفظ جو ہے وہ فلاں جگہ پر بولا گیا ہے، وہاں پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ پھر آگے سے کہتا ہے جی میں تو گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اندازہ کریں اس بدبخت شخص کا کہ جو دوسروں کو ناسبی کہنے میں تو گھبراتا نہیں، یہ غیرت سے خالی شخص، دوسروں کو بغض اہل بیت کا ٹائٹل دینے سے گھبراتا نہیں، لیکن جب بات کرنے کی باری آتی ہے جی دلیل دیں، بیٹھیں، اور آج بھی ہم حاضر ہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہم پیش کر رہے ہیں، ہم جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو پیش کریں گے۔ ہم کہتے ہیں طاہر القادری نے نصارہ کو جو ہے شرکیہ عبادت کروائی، اس نے مسجد کے اندر بلوا کے اور شرکیہ ایکٹیویٹیز اس نے پرفارم کروائی، ہم آج بھی اس کے اوپر قائم، کہو کہ ہم دلیل سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، لیکن تم کیوں اتنے بھگوڑے ہو کہ اپنے قائد کے نقش قدم پر چل کے کہ جن کا اختلاف ہوتا ہے ان کے ساتھ تم کہتے ہو جی یہ بغض اہل بیت آ گیا۔ ہم نے اگر فروغ رافضیت کہا ہے تو اللہ کے فضل سے ہم اس پر گفتگو کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اگر کہو جی آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کریں تو ہم اس پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جس موضوع پر تم چاہو گے، میں اعلان کر رہا ہوں، جس موضوع پر چاہو گے اس موضوع پر ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تمہارا قائد بولے وہ متجدد، وہ بولے کہ جی مسجدوں میں سے جوتے مار کے باہر نکال دو، اس وقت مسجد کی کوئی جو ہے وہ تقدس پامال نہیں ہوتا، اس وقت کوئی نہیں بولتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ طاہر القادری کا جو جھوٹا پیا اس کو بھی تو حلال کرنا ہے، اس کا جو کھایا اس کو بھی تو حلال کرنا ہے، وہ سرکار کی سنتوں پر حملہ آور ہو جائے اس کو بھی تو حلال کرنا ہے، وہ یہود و نصارہ کی گود میں بیٹھے اس کو بھی تو حلال کرنا ہے، ہم نے بھی تو اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ ہمیں کیا لگے اہل سنت و جماعت سے، ہمیں کیا لگے دین اسلام سے، ہم نے تو اس متجدد وہ بہروپیہ جو چھپا بیٹھا ہے اہل سنت کی صفوں کے اندر اس کو صرف ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے، اور تو ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ 2 گھنٹے مناظرہ کرنا طاہر القادری کی کتاب میں اٹھا کے کرنا ہے، کوئی یہ نہیں کہ اہل سنت کی امہات الکتب موجود ہیں اور اہل سنت کی دوسری کتابیں موجود ہیں، کچھ نہیں، اور طاہر القادری کی جو ہے وہی تحقیق پیش کرنی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم تو آج بھی تیار ہیں، اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ بار بار ان چیزوں سے باز آ جاؤ، یا پھر اگر نہیں باز آنا اور تم سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو تو حق پر ہونے کے لیے دلیل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ لاؤ کوئی دلیل اگر تمہارے پاس ہے، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر آ جاؤ، قل ہاتوا برہانکم ان کو تم صادقین، اے محبوب فرما دیں لے آؤ کوئی دلیل اگر تمہارے پاس ہے۔
تو اس طرح تو اہل علم نہیں گھبراتے، نہ انبیاء علیہ السلام گھبرائے، نہ اولیاء گھبراتے، نہ علماء گھبراتے ہیں کہ جی ہم تو گفتگو ہی نہیں کریں گے۔ تو جب گفتگو نہیں کرنی ہوتی تو پھر پکی بات ہوتی ہے کہ دلیل پاس کوئی نہیں ہے، ویسے صرف ڈرامے بازی ہے، اور وہ اہل سنت سے وہی اپنے بغض کا اور وہ حسد کا، ذاتی منافرت کا اظہار کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم پھر اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، جس موضوع پر چاہو گے ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے جو موضوع ابھی چل رہا ہے اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، اس کے بعد جس موضوع پر تم چاہو گے ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو میدان کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان جیسے بہروپیوں کو یا تو ہدایت عطا فرمائے، اگر قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔